کریمین کے فرمان بہت زیادہ، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ، واقعات بہت زیادہ، تجربات بہت زیادہ۔ اور تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اس سے میٹیریل لے رہے۔ غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے۔ ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر ہم محسوس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے، تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا۔ میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے ادھار لے لے، ٹھیک ہے؟ اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے۔ رزق کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی، ایک مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں، صرف ایک دعوت کھائی تھی۔ واقعات یہ تین عوامل ہیں، تین فیکٹرز ہیں بڑے، جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا۔ اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات اور ذکر کے ذریعے اس کا حل کرنا ہے۔ صدقات، خیرات، اعمال، ذکر اور تسبیحات۔ تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا، یاد رکھیے گا مشکوک رزق۔ یا آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا، رزق مشکوک کبھی زندگی اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات ہی واقعات۔ میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی واقعے دیکھے۔ پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں، گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے 9 سال ہو گئے۔ چارپائی جو پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے۔ ایسی وہ بندہ رو رہا تھا، وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹ ہی دیکھی ہے۔ بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا۔ سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا۔ ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے، بہترین مکان بناؤ۔ اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا۔ بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے۔ جو گھر کے پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مر کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے۔ 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھیں، بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا، اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگ آئے۔ ایک بابا آیا ریٹائر، تو میں نے کہا بابا جی مرشد بس میرے گھر چلیں، دعا کر دیں، کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی؟ میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ تو خود بھی بابا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا، وہ بھی زندہ ہے، اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا۔ میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا، اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سکت ہی ختم ہو گئی۔ ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غموں نے مارا، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، دھن کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئیں۔ تو میں کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا دو صحیح۔ اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟
خنزیر کو بڑے خوشو خضو سے لٹا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر حلال ہو جائے گا. کتے کو لٹا کے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو، قبلہ رخ بھی ہو، باوضو بھی ہو اور تکبیر بھی پوری پڑھ، تو کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ان چیزوں کے خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں. گھر میں 81 دفعہ سورت یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورت یاسین مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں. 81 دفعہ سورت یاسین، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیں. ایک. دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لے. کوئی اس کونے میں گھر کا بندہ پڑھ لے، کوئی اس کونے میں، گھر کے چاروں کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی، اور ایک دفعہ گھر کے درمیان میں 11 دفعہ آیت الکرسی. 2. اور گھر کے چاروں کونے میں 3 دفعہ اذان، 3 دفعہ اذان. یہ جو اذان ہم نماز کے لیے کہتے ہیں، پڑھتے ہیں. ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا. اذان دینے کے لیے انگلیوں میں اونگلیاں ٹھوسنی پڑتی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، مسجد ہے، ممبر ہے یا چبوترا ہے. نہیں، اذان پڑھنا وظیفے کی شکل میں ہے. تو 3 دفعہ اذان چاروں کونوں میں. کتنا ہو گیا یہ؟ 3 عمل ہو گئے. میں نے 5 عمل بتانے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ وہاں جا کے 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن، 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن اتنا پکائیں کہ لوگوں کو کھلائیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اتنا اچھا کوئی نہیں کھلاتا. کتنے عمل ہو گئے؟ 4. اور آخری عمل یہ ہے کہ گھر کو مہمان کی نیت سے بنانا ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنا ہے، کس نیت سے؟ حضرت بچے بڑے ہو گئے، گھر کی ضروریات بھی ہیں سارا. فرمایا تو بڑا چھوٹا بیوپاری نکلا، تو دلی کا پنجابی سوداگران کا تاجر تھا، اس نے گھر بنایا، حضرت کو بلایا تو فرمایا چھوٹا گھر بنایا. ارے تو یہ نیت کر لے کہ یہ میں گھر مہمانوں کی نیت سے بنا رہا، اور مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کو بٹھاؤں گا، بس. اور پھر فرمایا دیکھو جیسے کوئی بندہ روشن دان رکھے، اور کیوں رکھا؟ روشنی کے لیے، ہوا کے لیے. ارے نہیں، اس نیت سے رکھ کے اذان کی آواز آئے گی. جب تک روشن دان رہے گا تیرے لیے ثواب نیکیاں لکھی رہیں گی. پھر اگلی بات جو فرمائی وہ بڑی باریک بات ہے، حساس بات ہے، وہ سن لینا. فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو میٹیریل اور بلڈنگ میں خرچ ہو. جب تو مہمان کی نیت کر لے گا وہ تیرا